اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوسوس لہم الشیطان، پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، لیبدی لہما تاکہ تاکہ کھول دے یا ظاہر کر دے، لہما ان دونوں کے لیے، ما وری عنہما من سوآتہما، ان کی جو شرم کی جو جگہیں تھیں جو ان سے چھپائی گئی تھیں، ما ووریا انہما، ٹھیک ہے نا، ورا سے دیکھو یہ مجہول کا سیکھ ہے، یہ وہی زو ریبا جیسے تھا نا، وہ اس میں سے تو زو ریبا جیسے کہ جو ہے نا، تو ما ووریا، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا آ گیا کہ جو چھپایا، ما ووریا انہما من سوآتہما، جو ان کی شرم کی جگہیں جو چھپائی گئی تھیں، تو وہ ان سے اس کو کیا کر دے تاکہ اس کو وہ کھول دے، ایک دوسرے کے سامنے کھول دے ان دونوں سے۔ وقالا ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ تمہارے پروردگار نے، یہ ما نہاکما، یہ نفی ہے، ما نہاکما ربکما، یہ نہیں منع کیا تمہارے پروردگار نے، انہاج اس طرح سے، الا ان تکونا ملکین، مگر یہ کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے تمہیں یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ تھا نا، حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو تھا نا، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب اس درخت کی خاصیت یہ تھی کہ اس کے پھل کھانے سے جنت کا لباس اتر جاتا تھا، اور یہ بات ابلیس کو معلوم تھی، تو جنت کا لباس ان کا اتر گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اس میں سے کھا لیتا ہے یا تو وہ فرشتہ بن جاتا ہے یا اسے ہمیشہ کی زندگی عطا ہو جاتی ہے، اس نے قسمیں کھائی تھیں ان کے سامنے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس نے یہ کہا کہ جناب پہلے تو آپ کیا تھے، پہلے اندر آپ کے اندر خاصیت موجود نہیں تھی اس کو کھانے کی، اس لیے کیا کیا تھا، آپ کو منع کیا گیا تھا، اب تو تم کیا کر سکتے ہو کہ جی کھا سکتے ہو اس میں سے۔ تو جب انہوں نے کھا لیا تو اس میں سے کیا ہو گیا پھر، اس میں سے تو کہتے ہیں وقاسمہما، قاسم یقاسم قاسمۃ، قسمیں کھائیں، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، یہ بڑا کمال کی ہے، دیکھو ایسے وقاسمہما، قسمیں اس نے کھائی ہیں ان کے سامنے، قسمیں کھا گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ قاسمہ یہاں پہ وہ ایک باہم قسمیں کھانے کے معنی میں نہیں، مشارکت کے معنی میں نہیں ہے، اچھا یہ وقاسمہما انی لکما، بے شک کہ میں تمہارا، لمن، بار بار تاکید لے کر آ رہا ہے، بڑی تاکیدیں لے کر آیا ہے، ٹھیک ہے نا، یقین جانو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں، لمن الناصحین، تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فدلاہما بغرور، ٹھیک ہے نا، فدلاہما، تو یہ دلاہما بغرور، تو یہ کیا ہو گیا، فدلاہما بغرور فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو تھے نا، اس طرح دونوں کو دھوکہ دے کر اس نے نیچے اتار ہی لیا، ٹھیک ہے نا، فدلاہما بغرور، دونوں کو کیا کر لیا اس نے، دھوکہ، دلالت کی یا دھوکہ، غرور سے مراد دھوکہ، فلما ذاق الشجرۃ، چنانچہ جب دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا، بدت لہما سوآتہما، تو ان کی شرم کی جگہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں، وطفقا، اور وہ شروع ہو گئی، یا فالے شروع ہوتے ہیں تفیقہ، ٹھیک ہے نا، وہ شروع ہو گئے دونوں، یخصفان علیہما، ایک چھپانے اس میں سے اپنے، من ورق الجنہ، تو جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنے بدن کو چھپانے لگے، ٹھیک ہے نا، کہ اپنے بدن کو چھپانے لگے جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھو تو اس سے معلوم ہوا کہ اوریانی سے حفاظت انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے جو ہی دونوں کا لباس ہوتا ہے ہر ممکن سے اس وقت جو تھا نا، تو یہ کیا کرنا ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے، تو کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں انسان کی فطرت میں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو اب یہ تو حکم تو ان کو نہیں تھا، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور ان کے پروردگار نے انہیں آواز دی، کیا، الم انحکما، الم انحکما ان تلکما الشجرۃ، کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا، کہ کیا کہا تھا، ان الشیطان لکما، کہ بے شک کہ شیطان تم دونوں کے، تمہارا عدو مبین، کھلا دشمن ہے، تو میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جی یہ اس کا تم نے قریب نہیں جانا، تم نے نہیں کھانا اس کے، اس میں سے پھل نہیں کھانا، تو میں نے منع کیا تھا۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھو، یہاں پہ یہ آ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جناب تم کیا ہے، پھل نہ کھانا یا اس طریقے سے جو ہے، اور یہاں پہ یہ وہ بیان کر دیا کہ جناب وہ اپنے آپ کو چھپانے لگے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا سطر کو ڈھانپنا یہ انسانی فطرت میں داخل ہے، اور جو لوگ کیا کرتے ہیں اپنے سطر کو کھولتے ہیں،
اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کیا ہیں، یہ تو جو جس میں لباس کو لباس کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ فطرت کے خلاف چلتے ہیں، فطرت کے خلاف چلتے ہیں. انسانی تو فطرت میں، یہ تو جانوروں کی فطرت ہوتی ہے. تو اس لیے ان کو اب انسان کہنا نہیں چاہیے، ان کو تو یہ جو جانور ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں، تو یہ جانوروں کی فطرت میں سے شامل ہے اس میں سے. ایک منٹ. تو یہ اس کا مطلب ہے یہ انسانی فطرت میں داخل ہے، انسانی فطرت میں داخل ہے. جاوید احمد غامدی صاحب کا آپ نے ایک نام سنا ہوگا، جاوید احمد غامدی صاحب، یہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اس وقت جو ہیں. تو جاوید احمد غامدی صاحب جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ چار چیزیں کیا ہیں، ماخذ ہیں ہمارے لیے مسائل کے لیے، چار چیزیں ماخذ ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. تو غامدی صاحب جو ہے نا کہتے ہیں فطرت بھی ایک دلیل ہے. انسانی فطرت بھی کیا ہوتی ہے، وہ بھی ایک دلیل ہے. وہ اس کو فطرت کو مانتے ہیں، ان کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی فطرت. ہم کہتے ہیں قرآن، سنت، اجماع اور قیاس کیا ہیں، یہ دلیل ہیں جن سے مسائل نکلتے ہیں. ٹھیک ہے نا، انسان کے اس میں سے تقریباً ساری چیزیں اس میں کیا ہو چکی ہیں، وہ آ چکی ہیں. تو وہ اس کو فطرت کو بھی لیتے ہیں، وہ یہ بھی اس طرح کی وہ جو ہے نا ان چیزوں کو بھی پیش کرتے ہیں اس میں سے. لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کی فطرت جو ہوتی ہے نا، وہ ہر جگہ کے اوپر وہ نہیں ہو سکتی ہے کہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، کہ ہر جگہ کے اوپر اس کو وہ کر دیا جائے، وہ دلیل نہیں بن سکے گی. وہ تو ویسے انسانی فطرت میں ہر انسان جو ہوتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہر انسان کو اس کی فطرت پہ پیدا کیا جاتا ہے. ہاں بعد میں کیا ہوتا ہے، ابواہ چاہیے اس کے ماں باپ جو ہیں اس کو کیا کرتے ہیں، جو بدانی ہی وہ یا اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں. یعنی ہر بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے اس زمانے کے جو اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں، وہ اس کو یہودی یا نصرانی یا جو بھی غیر مذہب اختیار کروا دیتے ہیں. تو یہ غامدی صاحب کی بھی ایک وہ ہوتی ہے کہ غامدی صاحب اس چیز کو بھی پیش کرتے ہیں. تو اس لیے ان سے ذرا بچ کے رہیے گا، بڑی احتیاط کے ساتھ. یہ جتنے بھی غلط فرقے ہیں نا، ان کے ساتھ بندہ ذرا ایک وہ رہتا ہے. ان کی آپ جتنے بھی وہ دیکھو گے نا، ٹھیک ہے نا، قیاس کیا ہوتا ہے، وہ قرآن اور سنت کو دیکھتے ہوئے اس سے مسائل نکالے جاتے ہیں، جیسے فقہائے کرام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، قرآن سنت کو دیکھتے ہوئے جتنے بھی غلط جو وہ ہوتے ہیں اس میں سے. اور آج کل لوگوں کو یہی ایک بڑا مزہ آتا ہے، جناب علی جو بندہ جو ہے نا وہ بالکل ہٹ کے بات کرے نا دنیا سے، تو اس کا کیا ہوتا ہے، بعض لوگوں کی ایک طبیعت ہوتی ہے، وہ ہر چیز سے کیا کرتے ہیں، جان بوجھ کے کیا کرتے ہیں، وہ ہر چیز میں ڈفرنٹ نظر آنے کے لیے نا ویسی وہ بات کریں گے، یا لوگوں کے لیے اتنی آسانیاں دینے کی کوشش کریں گے نا. ٹھیک ہے نا، تو ایسے لوگوں کو جو ہے نا لوگ بڑا پسند کر رہے ہوتے ہیں جناب علی کے، جناب یہ ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے نا، اس میں سے ہاں باہر کے لوگ ہو گئے، اور بھی جیسے ہمارا پڑھا لکھا طبقہ جتنا بھی ہے، انجینئر علی مرزا آ گیا ایک، وہ جو ہے انجینئر علی مرزا جو ہے وہ ہو گیا. اور یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، بہت بڑے جو ہے نا وہ ہیں. غامدی صاحب کی یہ اچھی بات ہے کہ غامدی صاحب ذرا تمیز کے دائرے میں رہتے ہیں. انجینئر علی مرزا تو وہ تو بڑا ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کی تو زبان ہی بڑی عجیب قسم کی زبان ہے، اس کی تو زبان ہی جو ہے نا اس میں سے ہے. اور وہ مطلب ہے کہ اب اور کیونکہ آج کل کا نا یہ ایک وہ ہے. اچھا جی، قالا، تو وہ دونوں نے ان دونوں نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر کیا کیا، ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر جو ہے رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، لَنَكُونَنَّ، تو ضرور بے ضرور ہم کس میں سے ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. تو اب کیا ہوا، قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا، اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. ٹھیک ہے نا، تو تم نے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور کسی قدر فائدہ اٹھانا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تھوڑی دیر کا ٹھہرنا ہے. اچھا دنیا کی زندگی دیکھو اللہ نے کیا فرمایا ہے. اب دیکھو ذرا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، ایک ایک کتنی تھوڑی سی دیر کے لیے، ٹھیک ہے نا، تمہاری زمین میں ٹھہرنا ہے، اور وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک تم فائدہ اٹھا سکتے ہو. بس اس کا مطلب دنیا کی زندگی کیا ہے، متاع قلیل ہے نا، تھوڑی سی زندگی ہے. یہ حضرت آدم کو جو ہے نا کہا جا رہا ہے، پوری انسانیت کو کہا جا رہا ہے کہ تم تھوڑی سی زندگی گزارو گے. حضرت آدم کی زندگی 1000 سال، ٹھیک ہے نا، تو کتنی اور جس طرح کی دیکھو، تو اور لوگوں کی بھی زندگی تو کیا ہے، جتنی بھی زندگی ہو جائے تو ایک تھوڑا عرصہ کے لیے ٹھہرنا. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون،
ٹھیک ہے نا. فیہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اسی میں جیو گے, تحیونا وفیہا تموتون, اور اسی میں تمہیں موت آئے گی, ومنہا تخرجون, اور اسے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا. تو تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر کے یہاں سے تمہیں نکالا جائے گا. تو یہ تمہاری زندگی ہے یہاں کے اوپر. ٹھیک ہے نا. تو اچھا, اب یہ توبہ کیوں کی تھی اور یہ کیوں ہوا تھا, یاد رکھو یہ نبی جو ہوتے ہیں نا معصوم ہوتے ہیں. اچھا, انبیاء کیا ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں. انبیاء سے گناہ نہیں صادر نہیں ہوتے ہیں. یہ غلطی وہ نہیں تھی, یہ اجتہادی, اس کو ہم کہتے ہیں اجتہادی خطا تھی. وہ سمجھے کہ جناب یہ جو تھا نا, ہمیں تو منع جو کیا گیا تھا وہ کس لیے کیا گیا تھا, صرف تھوڑی سی دیر کے لیے منع کیا گیا تھا. تو ان کی غلطی نہیں تھی یہ. لیکن ظاہری بات ہے جو جو بڑے قریبی ہوتے ہیں ان کی کیا ہوتی ہے, چھوٹی سی بھی اگر کوئی لغزش ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے, انسان کو دکھ بڑا ہوتا ہے. جس کے ساتھ آپ کا بڑا تعلق ہوتا ہے, اگر وہ ہلکی سی بھی کوئی بات آپ کو کہہ دے تو آپ کے دل پہ کیا ہوتی ہے, زیادہ برا آپ کو لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو مقرب ہوتے ہیں نا, ان کی ہلکی سی بات بھی کیا ہوتی ہے, وہ اس کو بڑی اس کے ساتھ لیا جاتا ہے. اسی لیے جہاں پہ بھی آپ دیکھو گے نا قرآن کے اندر, انبیاء جو استغفار کریں گے یا فلاں کریں گے, وہ بیسیکلی گناہ کی توبہ نہیں ہوتی ہے کہ گناہ کیا ہوا تھا انہوں نے, گناہ نہیں کرتے وہ کیا ہوتی ہے, وہ خلاف اولا کوئی کام کیا ہوتا ہے. تو اس کو وہ کیا شمار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے کیا کر دیا, ہم نے یہ گناہ کر دیا, ہم نے یہ گناہ کر دیا. حالانکہ وہ گناہ نہیں کیا ہوا تھا, وہ گناہ نہیں تھا, لیکن وہ اس کو ایسے شمار کرتے ہیں جیسے کہ ایک آدمی کیا سمجھتا ہے کہ جناب میں نے کیا کر دیا, میں تو بہت غلطی کر دی, بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی دنیا میں بھیجنا یہ سزا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے دیکھو, اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا تھا, پہلے ہی فرمایا تھا کہ میں کیا کروں گا, میں دنیا میں بھیجوں گا, جب اللہ حضرت آدم کی پرورش کی بات چل رہی تھی. ٹھیک ہے نا, کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا, کہا تھا نا. وہ تو پہلے سے طے شدہ تھا کہ خلیفہ تو بنانا ہی بنانا ہے, اور کہاں بنانا ہے, زمین میں بنانا ہے. یہ تو طے تھا کہ جانا ہی کدھر ہے, اس نے آدم نے جانا ہی زمین کے اوپر ہے. لیکن اس کے لیے کیا کیا گیا, ایک وہ دیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا ایک وہ تھی کہ انسان نے آنا تو یہاں پہ ہی تھا, آنا تو ادھر ہی تھا, لیکن اس کے لیے کیا تھا, کوئی نہ کوئی ایک چیز وہ بن رہی تھی. اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ یہ ایسا کریں گے تو اس کے اوپر میں ان کو کہہ دوں گا, بھیجو ان کو, ہاں ان کو کال کریں. تو اس میں سے اس لیے وہ جو تھا نا, بھیجنا تو انسان کو دنیا میں ہی تھا, دنیا کا ہی تھا. جنت میں تو انسان تھا ہی نہیں, انسان اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو جس میں سے آ گیا, جس میں سے آ گیا. ایک منٹ.